ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج اسموکنگ پہ. ایسا نشہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور بہت سے پبلک پلیسز پہ ہمیں لوگ ابھی بھی نظر آتے ہیں. مہجبین آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر ہم ویسٹرن کلچرز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ کنٹینیوسلی وہاں پہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, آپ پارکس میں نہیں کر سکتے, آپ انسٹیٹیوشنز میں نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ایسا کوئی سینیریو بنتا ہے کہ انوائرمنٹ میں اس کو بار بار رول کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل بہت فرق پڑتا ہے اس میں. تو یہ تو بہت ضروری ہے, اس سے بہت. لیکن یہ کہ ہماری انوائرمنٹ میں لوگ کیوں پھر یہ کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی لا نہیں ہے یا ہم نے نہیں اپنی سوسائٹی میں بتایا ہوا کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ آپ کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں بھی وہی لاز ہیں جو باہر ہیں. ہم نے بھی وہی لاز بنائے ہیں کہ جیسے آپ کو یونیورسٹی میں نہیں کرنی, جہاز میں نہیں کرنی, کوچ میں بیٹھ کے نہیں کرنی, پبلک پلیسز پہ نہیں کرنی. لیکن ہمارے ہاں لوگ لا کو ابائڈ نہیں کرتے, لا کا احترام نہیں کرتے اس طرح. تو جب بڑے احترام نہیں کرتے تو پھر تو سوسائٹی میں لگتا ہے کہ کوئی بھی احترام نہ کرے. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو اسموکنگ کی بات ہے, جیسے ریڈ لائٹ توڑنا, بچے پچھلے دنوں کتنا ہو رہا تھا کہ ریڈ لائٹس ہی توڑ دیتے تھے. تو ہم نے لا کا احترام کرنا سکھایا نہیں. صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا دن اپنے آپ کو, جیسے رمضان ہو تو سارا دن اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکتے ہیں, یا روزہ کھولنے کے ساتھ ہی فوراً وہ حرام چیز پکڑ کے جو کہ ایڈکشن بھی ہے, جو کہ اللہ کے پاس اس کی پوچھ بھی ہوگی, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا شگفتہ یہ بتائیے, جیسے ہم یہ بات کریں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ لاز اسی طرح سے ہیں کہ کسی بھی پبلک پلیس پر کوئی اسموکنگ نہ کرے, لیکن یہ کہ اگر آپ کسی پارک میں جا رہے ہیں یا آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں یا کسی آفیشیل بلڈنگ میں اور آپ کو کوئی اسموک کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارا کیا وہاں پہ رول ہونا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, اس کو کسی لیول پہ ضرور کمیونیکیٹ کرو. لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ کیسے کمیونیکیشن ہو؟ دیکھیں, اب ڈسپلیجر شو کریں. اچھا, ابھی تک ہم بالکل ڈسپلیجر شو نہیں کرتے, ہم بالکل انڈیفرنٹ سے رہتے ہیں. ہم بالکل نہیں شو کرتے کہ مطلب ہمیں ناگوار گزر, ہاں کہ ہم ناگوار گزر رہی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم یہ بالکل نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پبلک پلیس پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت مطلب آپ اسے اپنی آئیز سے کنوے کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب وی ڈونٹ لائک دس تھنگ اور آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. ویسٹ میں دیکھیں ہم انہوں نے ٹرینس کے ڈبے الگ کر دیے ہیں اسموکرز کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بڑی ہیٹریٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور مطلب یعنی شاید کوئی وہ جو وہاں جا بھی رہا ہو تو اس کو بھی یہ گلٹ ہونا شروع ہو جائے کہ میں وہاں پہ کیوں جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی, اور وہاں پہ دے ابائڈ دی رولس, اور مطلب وہ تو بالکل وہاں پہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہاں جا کے تو بالکل محتاط ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ چوئنگم نہیں کھانے کی اجازت ہے. صحیح بات ہے. اور پھینکنا تو ایک جرم ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی اس طرح کی, یہ تو بہت مائنر چیز ہے چوئنگم تو, لیکن یہ تو کتنی بڑی چیز ہے. ہم بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو کرتا رہے, بے شک کرتا رہے. صحیح بات ہے. یعنی ہم نے اس کو سوشلی ایکسیپٹ کر لیا ہے, جس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک دو دفعہ ہم کہیں پہ یہ بات اٹھائیں گے تو پھر لوگ بھی محتاط ہو جائیں گے کہ ہم ایک غلط کام کریں اور ہمیں نہیں کرنی ہے نا. نہیں, فیملیز نے ایکسیپٹ کر لیا, سب سے بڑی بات ہے کہ فیملی سے شروع ہو رہا ہے نا, پھر انسٹیٹیوشنز نے کر لیا, پھر پبلک ایٹ لارج. میرے لیے بہت تکلیف کی چیز ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کسی گاڑی میں ایک معصوم چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے والد ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, چچا, تایا, ماموں, وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اسموک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس پیار محبت میں وہ اس کو کون کون سی بیماریاں دیتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بعض ماڈرن پیرنٹس تو بچے کے منہ سے بھی لگا دیتے ہیں. میں نے ان کو پیٹس کو لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ پیٹس بھی اسموکنگ کر رہے ہیں. اچھا ماجبین, یہ بتائیے ہمیں کہ اگر ایک ماں ہے جو کہ اس کو ایک سڈنلی ڈسکوری ہوئی ہے, اس نے اپنے بچے کی بڑی کوشش کی تربیت کرنے کی, لیکن اب اسے ایک دم نظر آیا کہ یہ میرا بچہ تو جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے, اب وہ اتنے پینک میں آ گئی ہے, تو اگر وہ ہم سے بات کرے, کسی چاہے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے, کسی بہن, دوست, ساتھی کے پاس جائے, اسے شیئر کرے, اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے؟ اس کو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کے اوپر یہ مشکل آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور لیکن انشاءاللہ اس کو ہم حل کر لیں گے. آپ تھوڑا سا اپنا ایموشنل کنٹرول حاصل کر لیں, آہستہ آہستہ آپ اس پہ سوچیں, اس پہ دیکھیں, اس پہ بات کریں, اس کے حل کے بارے کی طرف جائیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ایسے طریقے سکھائیں گے کہ آپ بچے سے کیسے بات کریں, کس طرح اس کو اس ہول سے باہر نکالیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. جب ماں خود سیٹل ہو جائے گی پھر وہ بچے سے بات کرے گی تو بچے کو وہ نکال پائے گی. لیکن ہم نے سب سے پہلے اس کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں اس کو حوصلہ دینا ہے کہ اٹس اوکے جو تمہارے جذبات ہیں اس وقت تمہارے. اچھا, ماں کو نا کئی چیزوں میں ٹرینڈز اور پیٹرنز بھی اب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ اس بچے کا جوڑ چل رہا ہے, تو ان کو کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور کیسے ان کے اوپر ورک کرے؟
اب جیسے وہ بچے پہ اپنے نظر اب زیادہ اس کی نظر ہو گئی ہے, اب وہ ایک تو فوری تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے یہ دوست ہیں اور یہ بدل لیں, لیکن اس کو اس طرح کے اپنے ساتھ زیادہ جوڑ کے رکھے, اس کو مینٹور کا بتائے کہ دیکھو فلاں وہ لوگ تھے, انہوں نے بھی وہ کرتے تھے لیکن انہوں نے چھوڑ دی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آپ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس طرح سے اسٹریس مینجمنٹ بالکل اس کو اسٹریس کا بتائے, بالکل, اور اس کو بھی اپنے ساتھ بہت زیادہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا, جو فیملی میٹنگز بہت زیادہ کرے, کوئی اس طرح فیملی کے پروگرام رکھے, آپ اس کے ساتھ جوڑے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کر آئے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا شگفتہ, آپ نے کوئی ایسے جو پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو آپ نے کیسے پیرنٹل ایٹیٹیوڈز دیکھے ہیں, یعنی کہ جب آپ کوئی پیرنٹ آیا ہے, آپ نے ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا بچہ کسی قسم کے نشے میں ملوث ہے, تو آپ کو کیسے ایٹیٹیوڈز ملتے ہیں؟ وہ جیسے جبین نے کہا, سب سے پہلا تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ ڈینائل کا, کہ یہ آپ کو کسی نے غلط رپورٹ کیا ہے, میرا بچہ تو معصوم ہے. مطلب میں یونیورسٹیز میں تھی, ڈسپلن کمیٹی میں پیرنٹس کو بھی ہم بلاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر کوئی مطلب یہ تو ایڈکشن کی بات ہے نا, کوئی غلط حرکات میں بھی اگر بچے پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پرابلم نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے, تو اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو, اس کا آپ خراب نہ کریں, کیریئر خراب نہ کریں. مطلب وہ الٹا جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب اتنا وہ بچوں کی سائڈ لے لیتے ہیں اس وقت. حالانکہ آئی ایم شیور وہ پیرنٹس ہیں, وہ پریشان ہوں گے خود بھی, لیکن ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہ مطلب آپ ایکسیپٹ کریں, بچہ بھی ایکسیپٹ کرے کہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. میرے پاس اگر بچے آتے تھے میں کہتی تھی سب سے پہلے سوچو کہ تم نے صحیح کیا کہ غلط کیا ہے. تو اکثر بچے کہتے تھے میم غلط تو کیا ہے, تو میں کہتی تھی اب تم نے مان لیا غلط کیا ہے تو اب تم ٹھیک بھی ہو سکتے ہو. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ایسا بھی ایٹیٹیوڈ دے دیتے ہیں کہ اٹس نن آف یور بزنس؟ بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پرابلم نہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے, یہ ہم خود دیکھ لیں گے, آپ اس کی صرف پڑھائی تک رکھیں اپنے آپ کو. اور آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو اس بچے کی پڑھائی بھی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی؟ نہیں, پڑھائی تو بچے کی ختم ہوئی, جب کوئی کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں چلا گیا تو آبجیکٹیوٹی میں نے آپ کو کہا ختم ہو جاتی ہے. جس مقصد سے وہ آیا ہے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں وہ ختم ہوگی, اور اس کی طرف تو کم دھیان ہوگا. بس وہ جو اچیومنٹ اورینٹیڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اچیومنٹ موٹیویشن فال ڈاؤن کر جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بس یار ڈگری لے کے نکلیں. کچھ بچے جان کے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹے آن کیمپس بڑھ جائے. بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پہ یہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہی واز اے ویری گڈ چائلڈ اور ہی واز سلیکٹڈ آن میرٹ, اور اب وائی ہی از فیلنگ کنٹینیوسلی, تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی سوسائٹی خراب ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ماں جبین ایک اور چیز ہمیں بتائیے گا کہ ایک ماؤں کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کیونکہ ہم کنٹینیوسلی اس بچے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے والد پہ چلے جائیں یا کوئی اور رول ماڈل ہے گھر میں, ماموں ہے, دادا, نانا, چاچا, تایا, وہ اسموکنگ کر رہا ہے, تو وہ ماں بہت بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ اسموکنگ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرے بچے جو ہیں معصوم بچے, وہ ان رول ماڈلز کو دیکھ رہے ہیں یہ کام کرتے ہوئے, اس موقع پہ وہ ان بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ وہ بچوں کو اپنے آرام سے بتا سکتی ہے کہ بیٹے وہ دادا آپ کے بہت اچھے انسان ہیں, لیکن جو ان کا یہ بیہیویئر ہے نا جو اسموکنگ, یہ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ برا ہے, یہ صحت کے لیے بھی برا ہے, ہمارے دینی طور پہ بھی, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور آپ نے وہ چیز نہیں لینی جو اچھی چیز نہیں ہے بڑوں سے. تو یہ اس طرح بچے کو بار بار دماغ میں شروع سے اگر یہ میسج جائے گا. آپ دیکھیں بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کے ایلڈرز کرتے تھے اسموکنگ, اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی انہوں نے نہیں کی بالکل, کیونکہ وہاں واقعی ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ سب غلط لوگ ہیں, وہ لوگ اچھے ہیں لیکن ان کا یہ بیہیویئر غلط ہے, اس بیہیویئر کی بات کرنی ہے خاص طور سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ ہم بار بار سٹریس دے رہے ہیں, جس کو شاید ہم نشہ نہیں سمجھتے. تو آج سے ہم نے اپنا پرسپیکٹیو, اپنے سوچ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو اس پیراڈائم میں لے کے آنا ہے جہاں ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ بھی نشہ ہے اور اس سے ہم نے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. اور میں ان تمام لوگوں کو جو کہ اسموک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس اباؤٹ مائی لائف, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, میں 2-3 باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جائیں, انٹرنیٹ کھولیں اور پیسو اسموکنگ کے بارے میں پڑھیں. آپ صرف اپنی زندگی سے نہیں کھیل رہے, آپ اپنے ارد گرد بہت سی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک ہماری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ پیسو اسموکنگ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, ارد گرد آپ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو 7000 کیمیکل سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور 69 کینسر کازنگ کیمیکلز جو ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شخص خود تو اپنے اندر دھواں لے کر جا رہا ہے اور گندگی لے کے جا رہا ہے, وہ جو سگریٹ جل رہا ہے اس کے ساتھ جو چیزیں اس دوسرے انسان تک جا رہی ہیں اس کے ارد گرد, وہ زیادہ خطرناک ہیں. تو اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.